میں اس پر سب سے پہلے بات کروں گی تحریک انصاف کی رہنما وزیر مملکت برائے مالیات زرتاج گل صاحبہ نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ زرتاج صاحبہ آپ کا. وعلیکم السلام. زرتاج صاحبہ بڑی اچھی بات ہے, نون لیگ نے بھی آرمی ایکٹ میں ترمیم کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے, غیر مشروط حمایت کا. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی حمایت کر رہی ہے. یقیناً ایسے معاملات کو متنازع نہیں ہونا چاہیے, نہیں بنانا چاہیے, لیکن اب جو بحث اس کے بعد زور پکڑ رہی ہے کہ آخر اس معاملے پر حکومت ایک ہی وقت میں دو متضاد اقدامات کیوں کر رہی ہے. ایک طرف توسیع کا مشروط فیصلہ ہے, اس پر نظر ثانی کی تو درخواست آپ لوگوں نے 28 دسمبر کو دے دی تھی, آج حکم امتناعی کی درخواستیں بھی دی ہیں. دوسری طرف اسی فیصلے کی روشنی میں اب جو ہے وہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. اب تو دونوں جو بڑی جماعتیں انہوں نے حمایت کا بھی اعلان کر دیا ہے, تو اب وہ کیا جو درخواستیں دائر کی ہیں ان کو واپس لے لیا جائے گا؟ تھینک یو شازیہ. شازیہ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وزراء کیوں نہیں آتے ہیں, دیکھیں میرے اگر آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں تو پورے جب سے میں 5 اکتوبر سے کلائمیٹ چینج کی منسٹر بنی ہوں, آج تک میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, نیشنل اسمبلی میں قائمہ کمیٹیز میں اور سینٹ میں ہمیشہ میں نے خود اپنے جواب خود دیے ہیں. عمر ایوب صاحب خود دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو مراد سعید صاحب خود دیتے ہیں, شہریار خود دیتے ہیں, اعظم سواتی اور وہ سارے ہم خود دیتے ہیں. بیسکلی یہ کہ اس وقت ہالیڈیز ہیں اور میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں. آج میں آپ کا پروگرام کر رہی ہوں اور آج میں صرف اس لیے رکی ہوں کہ کل آرمی ایکٹ جو ہے وہ ہم نے لے کر آنا ہے, اور انشاءاللہ یہ 100% تمام اس کی تمام پارٹیوں کی تمام اس بات پہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ تمام اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ ہمیں ایسے ادارے جس کا ملک کے دفاع کا تعلق ہو, حالات ایسے ہوں, سرکمسٹانسز ایسے ہوں, ہمیں اپنے سیاسی معاملات میں, اپنے لڑائی جھگڑوں میں, پرسنل مفادات میں پریسٹیجیس اداروں کو متنازع بنانا ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ کل وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. میرے سگے ماموں کا انتقال ہوا ہے, لیکن میں آج ہوا ہے, لیکن میں صرف اس لیے ہوں کہ ہم پارلیمنٹ کو سیریس لیتے ہیں, قانون سازی کو سیریس لیتے ہیں. تو جب انشاءاللہ کل ایکٹ پاس ہوگا تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی علاقے اپنے ماموں کے اس میں جاؤں گی وفات پہ. جو کورم ہے پورا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے صبح جب 11 بجے ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کی لیٹ ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو کورم کے بعد تمام وزیر جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں. سو وی آلویز ٹیک اٹ سیریس اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. لیکن اپوزیشن نے تو کل بھی احتجاج کیا. اگر کیا یہ اسپیشل اسی معاملے کے لیے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے یہ عجلت میں اجلاس بلایا گیا؟ اگر یہی ایک خاص وجہ تھی تو پھر تو وزراء کی حاضری کو بھی یقینی بنانا چاہیے تھا نا. نہیں, ایک تو شاذ یہ کہ تمام وزراء آپ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد سارے وزراء شامل بھی تھے. ایکچولی کچھ پارلیمانی آپ کو پتہ ہے کمیٹیز کچھ جو ہے وہ ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے, یہ اسپیکر کے ساتھ, ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایڈوائزری کاؤنسل بنانی ہوتی ہے کہ آج کون سے معاملات ہاؤس کو کیسے چلانا ہے. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر ساری وہ آپس میں پھر ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے وہ تمام سینئر لیڈرز فیصلہ کر لیتے کہ ہاؤس کو آج کیسے چلانا ہے یا پورے سیشن کو کیسے چلانا ہے. میں اس طرح اس کو کہوں گی کہ چونکہ ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں, ریجن کی جو ہیجمنی جس طریقے سے مودی ہندوتوا اور جس طریقے سے اس کا کردار ہے, جس طریقے سے کشمیر میں اتنی کلینزنگ کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ عجیب و غریب قانون پاس کر رہے ہیں اپنی اقلیتوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ جس طریقے کا سلوک ہو رہا ہے, اس میں ریجنل تھریٹس میں بارڈرز پہ اس وقت آرمی کی ایکسٹینشن, تمام آرمڈ فورسز کا اور ہم تمام پورے پاکستان کا اور تمام پارٹیز کے لیے اس وقت یہ سب سے اہم فیصلہ ہے کہ ہم اس کو بخیر و عافیت جو ہے وہ اس لیے فوراً جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کر دیں. سو اٹس دا رائٹ ٹائم کہ ہم فوراً اس معاملے کو ختم کریں. اور جو ہمیں پیرامیٹرز سپریم کورٹ نے دیے ہیں وچ از سپریم ان دا پاکستان, اور کانسٹیٹیوشن کی جو وہ ہمیں راہ بتاتی ہے, اسی کی روشنی میں ہم لوگوں نے اس کو بیسکلی پرسو کیا ہے کل جو آئے گا. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ یہ سائملٹینیسلی ہم ریویو پٹیشن میں بھی گئے ہیں اور ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں شاذ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے بہت سارے جو ایسے نکات ہیں, ضروری نہیں کہ ہم تمام سے ایگری کریں. اس میں ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کا اداروں کا حق ہوتا ہے, آپ ہمیشہ ریویو پٹیشن میں جاتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے وہ
ٹائم بار ہوتا ہے, آپ اس کو یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کب پھر ظاہری بات ہے آپ کے لیے وہ بینچ بنایا جائے گا یا آپ کے ریویو پٹیشن کو کب اس کے اوپر بات ہوگی. تو اس لیے چونکہ سپریم کورٹ کی ہی ڈائریکشن تھی کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, اور یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے حدود و قیود اور تعین جو ہے جب اس ایکٹ کے اندر ابہام تھا پچھلے 70 سالوں سے 72 سالوں سے, اس کو دور کر لے. پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون سازی ہے, اور یہ بالکل سپریم کورٹ کے اقدامات کی روشنی میں ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا فرض تھا کہ ادھر ہم تمام پارٹیز کو بھی لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ بنائیں, تمام قوم کو نظر بھی آئے, تمام دنیا کو نظر بھی آئے کہ تمام اپوزیشن, پوری گورنمنٹ, پوری آرم فورسز, پورا پاکستان ایک پیج پہ پارلیمنٹ میں جو انشاءاللہ کل یہ ایکٹ میں ترمیم کر دی جائے گی. دوسری طرف ریویو پٹیشن یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کل بالکل ضروری کے لیے پیش کیا جائے گا یا بھی صرف امکان ہے؟ نہیں, امکان تو نہیں ہے. یہ انشاءاللہ کل پیش اس لیے کیا جائے گا کہ ابھی آپ اگر آپ دیکھیں, آپ سب کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں, تمام ایڈوائزری کاؤنسل اور ہماری جتنی بھی پارلیمانی کمیٹی کی جتنی بھی, بلکہ فاروق نسیم صاحب نے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو بریفنگ بھی دی ہے, بتایا بھی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی تھی کہ قانون میں شکم ہے یا آئین خاموش ہے, اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے, تو ہم اس کی روشنی میں کیا کرنے جا رہے ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام اگریڈ ہے. امید ہے ظاہر ہے کل تو پھر پرائم منسٹر آئیں گے پارلیمنٹ. جی یقیناً انشاءاللہ کل, بلکہ ہماری شازیہ پہلے نا 10 بجے ہماری تمام الائز کی ہم تمام جو ہاؤس کے لوگ ہیں, جو ہم لوگ ہیں ٹریجری بینچز کے, ان تمام کے اور الائز کی کل پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں میٹنگ بھی بلائی ہے, تو اجلاس سے پہلے میٹنگ بھی ہو جائے گی. تو پرائم منسٹر صاحب تو ویسے بھی موجود ہوں گے. لیکن اتنے عام معاملات پہ پوچھنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ آئیں گے نا, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہمیں آج بھی ان کا وہ دعویٰ یاد ہے کہ میں ہر بدھ والے دن جو ہر ہفتے آیا کروں گا اور جو سوالوں کے جواب ہیں وہ دیا کروں گا. اچھا, نیب ترمیمی آرڈیننس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. اب جہاں اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن میں بڑا زبردست اتفاق رائے ہو چکا ہے, تو امید کی جائے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس جو آپ لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے اس میں اپوزیشن کی تجاویز کو بھی شامل کر کے باقاعدہ اس کو واضح کر دیا جائے گا. بالکل, دیکھیں شازیہ, اس پہ تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جو لیجسلیشن ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ بہت سی ترامیم ہوتی ہیں, سجیشن بہت ساری ہو جاتی ہیں. ہم سے جب کچھ مہینے پہلے ان رائٹنگ ہم سے مانگا گیا تھا کیبنٹ میں کہ آپ کی کیا کیا سجیشن ہے نیب آرڈیننس کو ترامیم کے اندر, تو میری بہت ساری سجیشنز تھیں. فار ایگزامپل مجھے اعتراض ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس ٹائم پہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ لوگوں کو نہ قید میں رکھیں, جب آپ اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تب اس کو ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ جی بزنس کمیونٹی, دیکھیے شاہجہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بزنس کمیونٹی جو ملک کا پیا چلاتی ہے, لوگوں کو جابز دیتی ہے, ان کا کیا کام ہے کہ دو لوگوں کی بزنس مین کے بیچ میں جب ایف بی آر موجود ہے, ٹیکسیشن کے لا موجود ہے, ایکسپرٹس موجود ہیں, تو اس کا نیب کو تو دو پرائیویٹ کمپنیز کے بیچ میں کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک بیوروکریٹس کی بات ہے, دیکھیں کرپشن کی کیا ڈیفینیشن ہے. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے جو پبلک آفس ہوتا ہے آپ اس کو پرسنل گین کے لیے جو آپ ابیوز کرتے ہیں, اپنی پاور کو مس یوز کرتے ہیں. لیکن جب بیوروکریٹس جو ہے وہ پروسیجرل غلطی کرتا ہے, اس کی نیت کرپشن کی نہیں ہے, ان کی اپنی بھی ود ان دی ڈپارٹمنٹ پینلائز نظر آ رہا ہے. اور لگ ایسا رہا ہے کہ اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بہت سے معاملات طے پا جائیں گے, لیکن یہ لہجہ کب تک بدلا رہے گا؟ کب تک حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر معاملات کو سلجھانے کو واقعی اب ترجیح دے گی؟ اور اس بدلے جو لہجہ ہے جو بدلا ہوا, اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہے؟ یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ سیاسی حلقوں میں زیر گردش ہیں. آج بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ہوئے جس میں وزیر اعظم شریک نہیں ہوئے, جبکہ وزراء کی تعداد بھی بہت کم رہی, اور جس پر اپوزیشن کی جانب سے کل بھی احتجاج کیا گیا, آج بھی احتجاج کیا گیا. ڈپٹی اسپیکر نے بھی حکومت کو تنبیہ کی, جس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ آئندہ وزراء کی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء آخر پارلیمنٹ کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہنگامی طور پر اجلاس بلایا جاتا ہے, اور دوسرا وزراء کی حاضری نہیں ہوتی, وزیر اعظم کی حاضری نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے آخر انہیں اس ایوان میں اسی لیے بھیجا ہے. اگر یہ لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہوں گے تو عوام کے مسائل پر بات کیسے ہوگی اور مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جبکہ سنجیدہ حلقوں کی جانب سے حکومت پر تو یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا لیکن خود ان ہنگامی اجلاسوں سے غائب ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان
درمیان جو ایک فاصلہ ہے یہ بھی کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل وفاقی کابینہ کی جانب سے آرمی ایکٹ کی جو منظوری دی گئی تھی اور ترامیم پر اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت نون لیگ نے حکومت کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے, اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اب اس معاملے پر حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. آج حکومتی وفد جو تھا وہ بلاول بھٹو زرداری سے اور جو پیپلز پارٹی کی ٹیم تھی اس سے ملا اور حکومت کو اس معاملے پر مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا ہے. حکومتی وفد سے جو آج ملاقات ہوئی اس کے مطابق پیپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آیا وہ یہ ہے کہ حکومت اور کچھ جو دیگر جماعتیں ہیں وہ پارلیمانی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو خاطر میں نہیں لا رہی ہیں. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے پارلیمانی قواعد و ضوابط کو بروئے کار لایا جائے, یہ بات کی بلاول بھٹو زرداری نے. جبکہ ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت کی جانب سے کل آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو بل ہے یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. نماز جمعہ سے پہلے آرمی ایکٹ قومی اسمبلی میں پیش اور پھر منظور ہوگا, اور جمعے کے بعد سینٹ اجلاس میں آرمی ایکٹ پیش ہوگا, منظور ہوگا, اور تمام جماعتوں کی حمایت کے ساتھ یہ بل بآسانی دونوں ایوانوں سے منظور ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی حمایت کیا صرف ایک بل تک ہی ہوگی, جبکہ مختلف معاملات پر قانون سازی کے اوپر آج حکومت کے جو پارلیمانی رہنما ہیں ان کا اجلاس بھی ہوا. جبکہ اہم ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ملک میں اپوزیشن اور حکومت اہم معاملات پر بات کر رہے ہیں تو ایسے میں اپوزیشن لیڈر کا ملک سے باہر ہونا بھی جو ہے یہ اپوزیشن لیڈر کی سنجیدگی پر یہ بہت سارے سوالات اٹھا رہا ہے.